بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، نماز کے اندر رفع یدین کا کیا حکم ہے؟ بنیادی طور پر یہ یاد رکھیں، یہ مسئلہ صرف فضیلت اور عدم فضیلت کا معاملہ ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے فتوے لگائے جائیں کہ اگر کوئی رفع یدین نہیں کرتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، یا اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، آج پوری دنیا میں جن ائمہ کرام کی تقلید کی جاتی ہے وہ چار ہستیاں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی علیہ رحمہ۔ ان چار ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کے آغاز میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ اسی طرح اس بات پر بھی ان چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ سجدوں کے بعد یا سجدے سے پہلے رفع یدین نہیں ہے۔ حالت رکوع سے اٹھنے کے بعد یا رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ رکوع سے بعد یا رکوع میں رفع یدین نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ مسئلہ جائز اور ناجائز کا نہیں ہے، یہ مسئلہ حلال اور حرام کا نہیں ہے، بلکہ فضیلت اس بات میں ہے کہ رفع یدین رکوع میں جانے کے بعد یا رکوع سے اٹھنے کے بعد نہ کیا جائے۔ اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی علیہ رحمہ اس بات کے قائل ہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ رفع یدین کیا جائے گا۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نمازوں کے ضائع ہونے کا فتویٰ لگایا جائے، اس لیے کہ اس معاملے میں محبوب علیہ السلام سے دو طرح کی حدیثیں ہیں۔ کچھ حدیثیں ہیں کہ ان میں رفع یدین کا ثبوت ہے، اور کچھ حدیثیں ہیں کہ ان میں رفع یدین کا جو ہے وہ انکار ہے۔ تو یاد رکھیں، جب دو طرح کی حدیثیں ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ اور آج رفع یدین جو نہیں کرتے ان کے دلائل بڑے مضبوط ہیں، اس لیے کہ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ فقہاء صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ان کے نزدیک رفع یدین نہیں ہے، جبکہ رفع یدین کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں وہ کم سن ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم اس لیے رفع یدین نہیں کرتے کہ کبار صحابہ کرام کی ایک جماعت جو ہے وہ اس کی قائل نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر عباس کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون کی تفسیر کے تحت کہ اس سے مراد رفع یدین نہ کرنا ہے۔ اس لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی پر فتوے سخت ترین لگائے جائیں۔ آج امت اس معمولی سے مسئلہ لے کر اپنے درمیان نفرتوں کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس مسئلے کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جی دیکھیں لوگ ان کی 11ویاں کھاتے ہیں، ان کے نام کی بزمیں سجاتے ہیں، اور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ رفع یدین کرتے تھے، اور یہ 11واں منانے والے رفع یدین نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں، امام سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، غوث سمادانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے تھے۔ چونکہ ان کے نزدیک رفع یدین ہے تو اس وجہ سے سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین کرتے تھے۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں ہم جب وہ تحقیق کریں کہ ہم ثابت کر کے دکھائیں کہ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفع یدین کرتے تھے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا فقہاء صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا کائنات کہ جن کو مدینۃ العلم کا باب کہا جاتا ہے، کیا وہ رفع یدین کرتے تھے؟ تو یقیناً وہ ہستیاں رفع یدین نہیں کرتی تھی۔ اس لیے آج
امت میں سے ایک کثیر طبقہ جو ہے رفع یدین نہیں کرتا، اور جو مٹھی بھر طبقہ رفع یدین کرتا ہے وہ ان پر انگلیاں اٹھاتا ہے کہ جناب ان کی نماز ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس مسئلے کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔